ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے۔ یوں سمجھیے کہ پس منظر میں ایک شخص ہے جو اپنی سلامتی طبعی اور سلامتی فطرت اور سلامتی عقل کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی طے کر لیا کہ راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی کا راستہ، لیکن اس کے بعد اسے احتیاج محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ اب میں دائیں طرف مڑوں یا بائیں طرف مڑوں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ قدم قدم پر چوراہے آ رہے ہیں، صحراہے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان میں سے ایک ہی راستہ ہوگا جو سیدھا منزل مقصود تک لے کر جائے گا۔ کہیں میں غلط موڑ مڑ گیا تو میرا حال اس شعر کے مصداق ہو جائے گا کہ رستم کے خار از باکشتم محمل نہا شد از نظر یک لحظہ غافر گشتم و صد سالہ راہم دور شد۔ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سیدھے راستے سے آپ ذرا چوک گئے، ہٹ گئے تو جتنا آپ آگے بڑھے ہیں اسی قدر اس صراط مستقیم سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آغاز میں تو محض 10 ڈگری کا اینگل تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن یہ 10 ڈگری کا اینگل کھلتا چلا جائے گا اور آپ صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہوں کہ ہمارا دل تھکا ہوا ہو، ہمیں اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی رحمانیت پر ایمان اور اللہ کے مالک الجوم ہونے پر ایمان حاصل ہو، یہ بھی ہمارا عزم ہو اور ہمارا طے شدہ فیصلہ ہو کہ اسی کی بندگی کرنی ہے اور پھر اسی کے سامنے دست و سوال دراز کریں گے۔ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔